نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور مولوی صاحب آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، جو مولوی صاحب خود اپنے منہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ختم نبوت جس ٹائم ٹاپک آ جاتا ہے ساڑی بس ہو جاتی ہے، ساڑے کو گل نہیں ہوتی۔ ہم جتنے مرضی دلائل لے کے آ جائیں، دلائل کا انبار لگا دیں، چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہوں یا چاہے وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، قادیانی ان کا جواب دینے کے لیے قادیانی ان کا جواب لازمی دے دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی دیں، قرآن و حدیث سے وہ لازمی جواب دے دیتے ہیں۔ تو ہماری ساری جو محنت ہے وہ ساری رہ گاہ جاتی ہے، اور ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ تو آئیے مولوی صاحب کی زبانیں سنتے ہیں کہ مولوی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم نے کتنی بحث کے بعد، دلائل کے بعد، تحقیق کے بعد، آیات کے بعد، احادیث کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ ظہور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب ان کو کہیں ایک منٹ میں وہ ٹاپک بدلتے ہیں۔ کیا جب کہا جائے کہ ظہور کے بعد کوئی نبی نہیں تو فوراً کہیں گے اچھا عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں۔ جی مولوی صاحب بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے بقول آپ کے، اور یہ آپ کا پکا عقیدہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ جو بعد نزول عیسیٰ بن مریم کے نبی اللہ ہونے کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے، تو یہ تو آپ کے اپنے علماء، تو یہ جب ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں پھر آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اب جواب دینا پڑے گا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ختم نبوت سے، کہ ختم نبوت تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں، اچھا بتاؤ انہیں آنا ہے یا نہیں۔ تو ایک ہی جملے سے انہیں پورا ٹاپک بدل دیا۔ تو میں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ختم نبوت میں اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات، احادیث پر احادیث، اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراً اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں۔ تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں گے جواب نہیں، اور دیں تو ٹاپک بدل گیا۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ بالکل یہ حقیقت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے حقیقت سب مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج تم کل زمانہ کہے گا احمدیت زندہ باد، یہ ایسی ہے۔ ختم نبوت کا جو معاملہ جو آپ یہ عوام الناس کے سامنے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے، وہ عقیدے کی دلیل آپ قرآن و حدیث سے دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ عقیدہ قرآن و حدیث میں متصادم ہے۔ قرآن ختم نبوت کا اور طریقے سے اعلان کرتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا اور طریقے سے اعلان کرتی ہے، لیکن مولوی جو ہیں وہ ختم نبوت کا اور طریقے سے اعلان کر کے خود ہی پھنس جاتے ہیں، یعنی گویا اپنے دام میں سیاد آ جانا، یہ وہ حساب ہوتا ہے۔ اور اس لیے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر جتنی مرضی محنتیں کر لیں، جتنی مرضی تحقیقات کر لیں، لیکن ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے وہ قادیانیوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ ایک طرف ایک منہ سے یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بجنسیت سے زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر ختم نبوت کہاں گئی؟ واہ مولوی صاحب بالکل صحیح۔ دوبارہ سنیں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ بالکل ایسی ہے۔ ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ایک تخیلاتی باتیں ہیں، صرف آپ کے پاس ایک اندازے ہیں، تخمینے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی قرآن و حدیث سے صریح دلیل نہیں ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی مراد ہے، کیونکہ آپ کے اپنے اکابرین لکھتے آئے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو غیر کی امت سے ہو اور جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ یہی امت یعنی اکابرین امت جو ہیں یہی معنی کرتے ہیں، اور یہ معنی جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ضرور ختم نبوت کا ٹاپک جو ہے وہ آپ اس پہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔